جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا. یہ 5واں عذاب جو ان پر نازل ہوا وہ خون کا تھا. وہ کیا؟ ایک دم بالکل اچانک ان لوگوں کے تمام کنووں، نہروں کے پانی سب خون ہو گیا. کنووں کا پانی، نہر کا پانی خون ہو گیا. تو ان لوگوں نے فرعون سے فریاد کی. اس سرکش نے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جادوگری اور نظر بندی ہے. یہ سن کر فرعونیوں نے کہا یہ کیسی اور کہاں کی نظر بندی ہے کہ ہمارے کھانے پینے کے برتن خون سے بھرے پڑے ہیں اور مومنین پر اس کا ذرا بھی اثر نہیں. تو فرعون نے حکم دیا کہ فرعونی لوگ مومنین کے ساتھ ایک ہی برتن سے پانی نکالیں. مگر خدا کی شان کہ مومنین اسی برتن سے پانی نکالتے تو نہایت ہی صاف اور شفاف اور شیریں پانی نکلتا، اور فرعونی جب اسی برتن سے پانی نکالتے تو تازہ خالص خون نکلتا. یہاں تک کہ فرعونی لوگ پیاس سے بے قرار ہو کر مومنین کے پاس آئے اور کہا ہم دونوں ایک ہی برتن سے ایک ہی ساتھ منہ لگا کر پانی پیئیں گے. مگر قدرت خداوندی کا عجیب جلوہ نظر آتا. ایک ہی برتن کے ساتھ ایک ہی ساتھ منہ لگا کر دونوں پانی پیتے، مگر مومن کے منہ میں پانی جاتا اور فرعونیوں کے منہ میں خون جاتا تھا. مجبور ہو کر فرعون اور فرعونی لوگ گھاس اور درختوں کی جڑیں اور چھالیں چبا چبا کر چوستے تھے، مگر اس کی رطوبت بھی ان کے منہ میں جا کر خون بن جاتی تھی. یعنی گھاس اور اس کے پتے وغیرہ یہ چوستے، لیکن جب وہ رطوبت بنتی تو وہ بھی منہ میں جا کر خون بن جاتی تھی. الغرض فرعونیوں نے پھر گڑ گڑا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیغمبرانہ رحم و کرم فرما کر پھر ان لوگوں کے لیے دعائے خیر فرما دی. تو 7ویں دن اس خونی عذاب کا سایہ بھی ان کے سروں سے اٹھ گیا. الغرض ان سرکشوں پر مسلسل 5 عذاب آتے رہے اور ہر عذاب 7ویں دن چلتا رہا اور ہر 2 عذابوں کے درمیان 1 مہینے کا فاصلہ ہوتا رہا. مگر فرعون اور فرعونیوں کے دلوں پر شقاوت و بدبختی کی ایسی مہر لگ چکی تھی کہ پھر وہ ایمان نہیں لائے اور اپنے کفر پر اڑے رہے اور ہر مرتبہ اپنا وعدہ توڑتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب کا آخری عذاب آ گیا کہ فرعون اور اس کے ساتھی سب دریائے نیل میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے خدا کی دنیا ان عہد شکنوں اور مردودوں سے پاک اور صاف ہو گئی اور یہ لوگ دنیا سے اس طرح نیست و نابود کر دیے گئے کہ روئے زمین پر ان کی قبروں کا نشان بھی باقی نہیں رہ گیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے اس نافرمان قوم کا انجام، جن کو بار بار مہلت دی گئی، بار بار ان کی التجا پر پیغمبر خدا ان کے لیے دعا کر دیتے، ان کے لیے بخشش کی، مغفرت کی مہلتیں تھیں، لیکن یہ بدبخت اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ میں ایک اور قوم کا ذکر کیا. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 65 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. ترجمہ کنز الایمان. اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم کہ وہ جنہوں نے ہفتہ میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 163 166 میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ انہی لوگوں کا ذکر کیا. چنانچہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 163 166 کا ترجمہ میرے سیدی اعلیٰ حضرت کنز الایمان میں کچھ یوں کرتے ہیں اور ان سے حال پوچھو اس بستی کا کہ دریا کنارے تھی
جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھتے، جب ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتی، ان کے سامنے آتی، اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا نہ آتی، اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے ان کی بے حکمی کے سبب۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا، بولے تمہارے رب کے حضور معذرت کو اور شاید انہیں ڈر ہو۔ پھر جب وہ بھلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی ہم نے بچا لیے، وہ جو برائی سے منع کرتے تھے، اور ظالموں کو برے عذاب میں پکڑا، بدلہ ان کی نافرمانی کا۔ پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ وہ لوگ ہیں جو 70,000 کی آبادی پر مشتمل یہ قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتہ کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا، اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ ہفتے کے دن بے شمار مچھلیاں آتی اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو ہیلا بتایا کہ سمندر سے کچھ نالیاں بنا کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ اب ان لوگوں کو شیطانی یہ ہیلا بڑا پسند آ گیا۔ یہ نادان یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ یہ جب انہوں نے نالیوں میں وہ مچھلیاں آنے کے بعد پیچھے سے رستہ بند کر دیا تو شکار تو ہو گیا۔ شیطان نے ان کو یہ چکر دیا کہ تم لوگ شکار تھوڑی کر رہے ہو، تمہیں ہفتے کے دن شکار سے منع کیا ہے، تم ایسا کرو سمندر سے نالیاں بنا لو، مچھلیاں جب ادھر آ جائیں گی پیچھے راستہ بند کر دو، اگلے دن پکڑ لینا۔ اب یہ اس طرح جو ہے نا وہ شیطانی ہیلے پر عمل کرنے لگ گئے۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ بن گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلا سے منع کرتے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے اور دوسروں کو منع نہ کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا جو سرکش اور نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلا بازی کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان معصیت کاروں سے کوئی ملاپ نہ رکھیں گے، چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا الگ الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں منع کیا، اللہ کے نبی نے انہیں اس غلط کام سے روکا کہ یہ نافرمانی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہفتے کے دن مچھلیاں شکار کرنے سے منع کیا ہے، اس نافرمانی سے باز آ جاؤ، لیکن یہ لوگ باز نہ آئے تو داؤد علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہ نکلا تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زارو زار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد
12,000 थी, ये सब 3 दिन तक जिंदा रहे और इस दरमियान में कुछ भी खा पी ना सके, बल्कि यूं ही भूखे प्यासे सब के सब हलाक हो गए। शिकार से मना करने वाला गिरोह हलाकत से सलामत रहा। और सही कौल ये है कि दिल से बुरा जानकर खामोश रहने वालों को भी अल्लाह ताला ने हलाकत से बचा लिया। सूरतुल